بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکولز پشاور زون، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت نہم مضمون اردو میں آج سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے اسلام میں گداگری کی مذمت، اور جس کے مصنف ہیں الطاف حسین حالی۔ بچوں، سب سے پہلے ہم شاعر مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ کی ولادت 1837 اور جائے پیدائش پانی پت تھا۔ آپ کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار کہا جاتا ہے۔ آپ نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی اور سر سید کی فرمائش پر مشہور نظم لکھی جو کہ مد و جزر اسلام تھی، اور جو بعد میں مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ آئیے بچوں، نظم مسدس حالی کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں۔ نظم کا تعارف۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ مسدس کسے کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں مسدس کہلاتی ہے۔ نظم مد و جزر اسلام میں ہر ایک بند میں 6 مصرے موجود ہیں، اسی وجہ سے اسے مسدس کہا گیا۔ حالی شاعر کا وہ مختصر نام جو وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ الطاف حسین حالی، حالی تخلص ہے، اسی وجہ سے اس نظم کو مسدس سے۔ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 12 پر مولانا الطاف حسین حالی کا تعارف۔ ولادت ہے 1837، وفات 1914۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ عیس بخش تھا۔ حالی نے بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کیا اور ابتدائی تعلیم پانی پت میں ہی حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے دہلی چلے گئے۔ وہ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے اتالیق بھی رہے۔ اتالیق کا مطلب ہے استاد۔ شیفتہ کے علم و ادب سے انہوں نے بھرپور استفادہ کیا، یعنی فائدہ حاصل کیا۔ غالب کے شاگرد بھی رہے۔ بچوں، یہ مولانا الطاف حسین حالی کی شاعری کا پہلا دور تھا، اس لیے ان کی ابتدائی شاعری پر غالب اور شیفتہ کا اثر نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی ملاقات سر سید سے ہوئی۔ انہوں نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد ڈالی، اور حالی سر سید کی اصلاحی تحریک سے بھی بہت متاثر ہوئے اور اس کے سرگرم رکن بن گئے۔ مولانا الطاف حسین حالی ان کی تحریک سے رضاکارانہ طور پر وابستہ ہوئے تھے، یعنی بغیر کسی معاوضے اور صلے کے انہوں نے اس تحریک کے لیے کام کیا تھا، اور سر سید ہی کی فرمائش پر انہوں نے اپنی مشہور نظم مد و جزر اسلام لکھی۔ مد و جزر اسلام یعنی کہ اسلام کا اتار چڑھاؤ، جو کہ مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی۔ نظم کا تعارف آپ کو کرایا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ حالی ایک ایسے ادیب تھے، ادیب یعنی ادب سے تعلق رکھنے والے، اردو ادب کو لکھنے والے، ایک ایسے ادیب جنہیں قدرت نے بہت سی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا تھا۔ وہ بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں عمدہ بہترین نثر نگار، نثر لکھنے والے تھے، اعلیٰ شاعر تھے، با اعتبار سوانح نگار
یعنی کہ انہوں نے سوانح نگاری بھی کی ہوئی ہے اور بہت بڑے نقاد بھی تھے۔ بچوں، نقاد جو کہ تنقید کرنے والے ہوتے ہیں، تنقید لکھنے والے ہوتے ہیں۔ بچوں، تنقید عربی کے لفظ نقد سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اچھے اور برے کا فرق معلوم کرنا تنقید کہلاتا ہے۔ اور مولانا الطاف حسین حالی کی پہلی کتاب مقدمہ شعر و شاعری تنقید کی دنیا میں پہلا قدم ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ سر سید کے ہم خیال اور ان کی اصلاحی تحریک کے پرجوش مبلغ تھے۔ مبلغ مطلب تبلیغ کرنے والے، بات پہنچانے والے۔ ان کے کلام میں سادگی، سلاست، مقصدیت، منطقیت یعنی ایک مقصد تھا۔ بے ساختگی یعنی کوئی بناوٹ نہیں تھی، اس میں بھولا پن تھا۔ اور مدعا نگاری مطلب اصل مقصد، خواہش یا ارادہ۔ مدعا نگاری ان کی نثر کی اہم خصوصیات ہے، مگر جو چیز انہیں اردو ادب میں منفرد مقام عطا کرتی ہے وہ ان کی تنقید نگاری ہے۔ حالی کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے تنقید کو ذاتی پسند و ناپسند کے جال سے نکالا اور اپنی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری میں تنقید کے ایسے اصول مقرر کیے جو آج بھی اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سنگ میل مطلب ایک مضبوط بنیاد، مضبوط راستہ۔ جی بچوں، تلاش و جستجو کا عمل ہی تنقید کہلاتا ہے۔ ان کی نثر پر سر سید کا اثر بہت گہرا ہے۔ چونکہ ان کی تحریک سے وابستہ تھے، اس لیے ان کی تحریر میں اصلاحی جذبہ کارفرما نظر آتا ہے۔ وہ بے مقصد انشاء پردازی کے قائل نہیں۔ انشاء پردازی مطلب کہ وہ مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کرتے۔ ان کا اسلوب یعنی انداز ایک دردمند انسان کے دل کی وہ تڑپ اور بے چینی ہے جو ان کی نوک قلم پر نمودار ہوتی ہے۔ مطلب وہ جو بھی اپنے قلم سے لکھتے ہیں وہ ہر ایک دردمند دل کی تڑپ ہوتی ہے۔ ان کی نثر کہہ رہے ہیں رواں ہے اور سلیس ہے۔ ان کا اسلوب، ان کا انداز بیاں بے ساختہ اور بے تکلف ہے۔ بے ساختہ آپ کو بتایا گیا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ وہ فطری انداز میں دل کی بات کو لکھتے چلے جاتے ہیں۔ وہ دلائل یعنی دلیل کی جمع منی مدلل بات کرتے ہیں۔ بے مقصد بات نہیں ہوتی، دلیل شدہ ہوتی ہے۔ اور شواہد یعنی شاہد کی جمع ہے، بڑی خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں۔ ان کی تحریر پر سنجیدگی اور متانت چھائی رہتی ہے۔ وہ زبان سے زیادہ مطلب پر توجہ دیتے ہیں۔ مطلب جو ان کا مقصد ہے وہ اپنے مقصد کو اپنی تحریروں میں بیان کرتے ہیں۔ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ پڑھنے والا ان کی بات کو سمجھ جائے اور اس کی تہ تک پہنچ جائے۔ مطلب جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں وہ بات پڑھنے والا بخوبی سمجھ جائے۔ اب چاہے ان کی نثر ہو یا نظم ہو، وہ دونوں صورتوں میں حقیقت نگاری کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ انہوں نے 1857 یعنی کہ جنگ آزادی، جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا، 1857 کے ہنگامے میں چونکہ مسلمانوں کی بربادی کے حالات دیکھے تھے، اس لیے مسلم معاشرے کی اصلاح کی خاطر سر سید کی تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ ان کی تصانیف کے بارے میں ہے کہ ان کی تصانیف میں حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، طبقات العرض اور دیوان حالی ان کی ایسی یادگار تصانیف ہیں جو انہیں شہرت دوام سے متصف رکھتی گی۔ شہرت دوام یعنی ہمیشہ کی شہرت سے متصف جوڑے رکھیں گے۔
بچوں، مولانا الطاف حسین حالی کی تصانیف میں ہیں مقدمہ شعر و شاعری، مسدس حالی، یادگار غالب اور بچوں کے حالی، دیوان حالی، حیات جاوید اور حیات سعدی۔ مصنف کا تنقیدی جائزہ جو کہ آپ نوٹ بک میں لکھیں گے۔ تنقیدی جائزہ کی ہیڈنگ لگا کے شاعر کا نام مولانا الطاف حسین حالی اور ہیڈنگ پھر دی جائے گی نثر نگاری کی خصوصیات۔ پڑھ لیتے ہیں کہ حالی ایک ایسے ادیب ہیں جنہیں قدرت نے بہت سی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا۔ آپ بیک وقت عمدہ نثر نگار، اعلیٰ شاعر، با اعتبار سواہ نگار اور بہت بڑے نقاد ہیں۔ آپ شاہ سید کے ہم خیال اور اصلاحی تحریک کے پرجوش مبلغ تھے۔ سادگی، سلاست، مقصدیت، منطقیت، بے ساختگی اور مدعا نگاری ان کی نثر کی اہم خصوصیات ہیں۔ آپ کو اردو کا پہلا باقاعدہ تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ تنقید کے میدان میں مقدمہ شعر و شاعری اردو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کی نثر پر سر سید کا اثر بہت گہرا ہے۔ آپ کی نثر رواں اور سلیس ہے، اسلوب بے ساختہ اور بے تکلف ہے۔ حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، طبقات الارض، دیوان حالی ان کی ایسی یادگار تصانیف ہیں جو انہیں شہرت دوام سے متصف رکھیں گی۔ بچوں، آپ نے مصنف کا تنقیدی جائزہ نوٹ بک میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ شکریہ۔